والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرد آب بلا افتاد کشتی ضعیفانی شکستارات بشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوہ گر علماء ذوی الاحترام و مبلغین سنی دعوت اسلامی اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے کساں چار ساز درد منداں حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہیں بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، آپ تمامی حضرات میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آپ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا، اس اچھے سے اچھا، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا،
ہمارا نبی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا کاف گیسو ہا دغن یا ابرو آنکھیں عین سواد کاف گیسو ہا دغن یا ابرو آنکھیں عین سواد کاف ہا یا عین سواد ان کا چہرہ نور کا اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام زمانے میں آئے بہت آنے والے زمانے میں آئے بہت آنے والے کوئی تسا آیا نہ او آنے والے سراجم منیرہ لقب پانے والے چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے برادر عزیز مبلغ سنی دعوت اسلامی سید غلام حسین صاحب نے بہترین انداز میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں خراج پیش کیا ہے آئیے سید الاولیاء کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے بعد ہم سید الانبیاء کی بارگاہ کی طرف بڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کچھ حد تک کہ ہم بھی خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان اپنے محبوب کو جلوگر فرمایا یہ اللہ کا کروڑ احسان ہم پر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک سے ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی زمین کا فرش ہمیں عطا کیا آسمان کا شامیانہ ہمیں عطا کیا زندگی گزارنے کے لیے انسان کے لیے جو چیزیں ضرورت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ ساری چیزیں عطا کی لیکن آپ دیکھیں تو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو دینے کے بعد احسان کا کوئی ذکر نہیں کیا میں نے بندوں کو زمین دی احسان نہیں جتایا آسمان دیا احسان نہیں جتایا بلکہ زندگی بھی عطا کی لیکن احسان نہیں جتایا لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے درمیان اپنے محبوب کو جلوگر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بے تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک شان والے رسول کو مبعوث فرما دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ نے محبوب دے کر ہم پہ احسان جتایا اور یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کے نور کی تخلیق فرمائی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو یہ اختیار دے دیا کہ اے میرے محبوب کے نور اگر تو آدم کے زمانے میں مبعوث ہونا چاہے تو میں تجھے آدم کے زمانے میں مبعوث کر دوں گا اگر تو نوح کے زمانے میں مبعوث ہونا چاہے میں نوح کے زمانے میں تجھے مبعوث کر دوں گا تو جس نبی کے زمانے میں مبعوث ہونا چاہے گا میں اس نبی کے زمانے میں تجھے مبعوث کر دوں گا آپ ذرا اندازہ تو لگائیں رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ آپ جس زمانے کو پسند فرمائیں گے میں اس زمانے میں آپ کو زمین پہ جلوگر کروں گا لیکن یہ حضور کا ہم پہ کرم ہے حضور چاہتے آدم کے زمانے میں بھی آ جاتے موسیٰ کے زمانے میں بھی آ جاتے عیسیٰ کے زمانے میں بھی آ جاتے لیکن یہ ہم پہ کرم ہے حضور کا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے لیکن یہ ان کی
کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، وہ یہ حضور کا کرم ہے کہ حضور ہمارے درمیان تشریف لائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے نبیوں میں سید الانبیاء جس کو کہا جاتا ہے وہ ہمارے رسول کی ذات ہے۔ ہمارے رسول کی شان کیا؟ ہمارے رسول کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس کو خدا وہ دعا کہتا ہے۔ ہمارے رسول کی زلفیں وہ زلفیں ہیں جس کو قرآن وہ لیل کہتا ہے۔ ہمارے نبی کا مسکرانا وہ مسکرانا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی وہ نجم کہتا ہے۔ ہمارے حضور کے ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس کو خدا ید اللہ کہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے الفاظ کی پیدا نہیں کیے ہیں جس میں حضور کی شان بیان کی جائے، لیکن البتہ امام عشق و محبت نے کیا خوب فرمایا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو میرے اپنے انداز میں حضور کی شان آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اور آپ کو پتا تو چلے کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے، حضور کے مرتبے کیا ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلیمہ سعدیہ کو کون نہیں جانتا؟ حلیمہ سعدیہ وہ ہے جس نے حضور کو دودھ پلایا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ حلیمہ سعدیہ وہ ہے جو حضور کی رضائی ماں کہلائی جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے حضور کو دودھ پلایا ہے، لیکن یہ نہ کہنا کہ حلیمہ سعدیہ نے حضور کو پالا ہے، نہیں، بلکہ حلیمہ سعدیہ کی اتنی وقت کہاں ہے کہ وہ حضور کو پال سکے، بلکہ حضور حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لے جا کر حلیمہ سعدیہ کو پالا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کیا، بلکہ حلیمہ سعدیہ کے پورے گھرانے کو حضور نے پالا ہے، بلکہ صرف حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ کیا، اس کا قبیلہ کیا، ارے جو دنیا پل رہی ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے پل رہی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو حضور کا صدقہ ملا ہے، کائنات کی کوئی شے ہو سب کو میرے نبی کا صدقہ ملا ہے، اور جو اس کو جو نعمت مل رہی ہے، اور جس کو جو نعمت مل چکی ہے، اور جو نعمت ملے گی وہ حضور کے صدقے ملے گی۔ اسی لیے امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، تم کو جب وعدو کریم، تم کو رؤوف رحیم، بھی کو داتا آتا، تم پہ کروڑوں درود۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ ارے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا کے سچا ہمارا نبی۔ اور حضور نے دیا تو کتنا دیا، ارے میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اگر کوئی قطرہ مانگتا تو اس کو بھی حضور کتنا دیتے۔ امام کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہ حضور کی شان، یہ حضور کی عطا، یہ حضور کا صدقہ، یہ حضور کا فیضان ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حلیمہ سعدیہ کو آپ سب جانتے ہیں، لیکن آؤ ذرا اپنے نبی کی شان تو دیکھو۔ حضور پر کسی کا کرم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پہ کرم کیا۔ احسان حضور پہ اگر کسی کا ہے تو وہ صرف خدا کا احسان ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لینے آئی تو آپ جانتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کی جو سواری تھی وہ بیمار تھی، چل نہیں پاتی تھی۔ اللہ اکبر، حلیمہ سعدیہ جب اپنے قبیلے سے نکلی تھی، جانتے ہو اللہ 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 اکبر، حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہے کہ جب ہم اپنے قبیلے سے نکلے تو تقریباً 300 دائیاں وہ قبیلے سے نکلی تھی۔ کتنی دائیاں بولیے؟ 300 دائیاں۔ ایک
ایک دو نہیں بلکہ 300 داعیاں وہ قبیلے سے نکلی تھی، لیکن آج کسی داعی کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اور داعیاں مکے آئی تھی تو مالداروں کے بچے لے کر گئی تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ کے مقدر پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلام کہ حلیمہ سعدیہ کو مصطفیٰ جان رحمت نے ایسی عظمت عطا کی، ایسا صدقہ عطا کیا کہ ہر سال جب بھی میلاد بیان ہوگا حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہوگا۔ 300 داعیوں کو کوئی نہیں پہچانتا، لیکن یہ حلیمہ سعدیہ پہ حضور کا کرم ہے۔ بلکہ میں نے جس کتاب میں پڑھا اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ جو 300 داعیاں تھی، بلکہ حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہے جب ہم چل رہے تھے تو ان داعیوں کی جو سواریاں تھی وہ تیز تیز تھی، بلکہ بہت تیز رفتار سے وہ چلتی تھی، لیکن میری سواری تو بیمار تھی، وہ ان کے مقابلے میں چل نہیں پاتی تھی۔ جب وہ آگے کو جانے لگی میں نے پکار کر کہا او داعیہ رکو رکو، مجھے بھی تو ساتھ لے چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ اور حلیمہ کہتی ہے دیکھو یہ سفر کا ادب نہیں ہے کہ کسی کو پیچھے رہنے دیا جائے، بلکہ جب کسی قافلے کے ساتھ آپ سفر کریں تو ادب یہ ہے کہ آپ جب قافلہ لے کر چلے تو سب ساتھ ساتھ چلے، ایسا نہ ہو کہ کوئی پیچھے رہے اور آپ آگے کو چلے جائیں۔ حلیمہ نے کہا کہ یہ قافلے کے اور سفر کے ادب کے خلاف ہے، مجھے بھی ساتھ ساتھ لے چلو۔ لیکن وہ داعیہ کہتی ہے حلیمہ ذرا اپنی سواری کو دیکھ تو صحیح، تیری سواری کتنی بیمار ہے، کبھی بیمار اور صحت مند کا بھی مقابلہ ہوا ہے، کبھی بادشاہ اور غریب کا بھی مقابلہ ہوا ہے، کبھی مالدار اور غریب کا بھی مقابلہ ہوا ہے۔ نہیں نہیں، پھر اس کے بعد کیا تھا، وہ حلیمہ سعدیہ کو تانا دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے، حلیمہ تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو آہستہ سے آرام سے آ۔ اس کے بعد وہ ساری داعیہ چلی گئی تیز سواری میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حلیمہ سعدیہ اپنی سواری پر، کون سی سواری، وہ سواری جس کے حوالے سے حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہے کہ وہ زمانہ قیس سالی کا زمانہ تھا، بلکہ حلیمہ سعدیہ اس کا نقشہ یوں کھینچتی ہے کہ ہمارے علاقے اور بستی کا حال یہ تھا کہ زمین سے غلہ تک اگتا نہیں تھا، اناج تک اگتا نہیں تھا، بلکہ جانور تو جانور، انسان بھی بھوک سے بلک رہے تھے، انسان بھی بھوک سے بے چین ہوتے تھے۔ بلکہ حلیمہ کہتی ہے جب ہمیں بھوک بے چین کر دیتی، جب ہمیں بھوک پریشان کر دیتی تو ہم ساری عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی اور پھر اس کے بعد جنگل کا رخ کرتی، اور جنگل میں جانے کے بعد ہری ہری پتیوں کو کھا کر ہم اپنی بھوک کو مٹھانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، جہاں انسان ہری پتی کھا کر کے اپنی بھوک کو مٹھانے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہاں کے جانور کتنے لاغر ہوں گے، وہاں کے جانور کتنے بھوکے ہوں گے، وہاں کے جانور کتنے پیاسے ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میری سواری اتنی لاغر ہو چکی تھی، اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اگر کوئی انسان میری سواری، وہ جو سواری تھی وہ اونٹنی تھی، حلیمہ کہتی ہے میری سواری کی جو پسلیاں تھی اگر کوئی گننا چاہتا تو وہ باضابطہ طور پہ میری وہ سواری کی پسلیوں کو گن لیا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ انتہائی لاغر ہونے کی نشانی ہے کہ پسلیاں باہر کو نکل آئے اور اس کو کوئی گننا چاہے تو گن لے، ایسی کیفیت تھی۔ حلیمہ سعدیہ جب چل رہی ہے، شوہر ساتھ ہے، ایک بیٹا ساتھ ہے جس کو عبداللہ کہا جاتا ہے، جب چل رہی ہے سواری چلتی ہے بیٹھ جاتی ہے، چلتی ہے بیٹھ جاتی ہے۔ جب سواری کی حلیمہ سعدیہ نے یہ کیفیت دیکھی، حلیمہ سعدیہ تڑپ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی چل رہی ہے کبھی بیٹھ رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچا اگر اسی طرح یہ سواری چلتی رہی تو پھر میں مکہ بہت تاخیر سے پہنچوں گی، اور اگر میں تاخیر سے مکہ پہنچی تو ہوگا کیا، جو مالداروں کے بچے ہوں گے وہ یہ جو داعیہ پہلے جا چکی ہے وہ ان کو پالے گی، اور پھر مجھے کسی مالدار کا بچہ نہ ملے گا۔ یہ باتیں ذہن میں آ رہی تھی، اور پھر کیا ہوا، حلیمہ سعدیہ کے آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ یا اللہ یہ کیسی مصیبت ہے کہ آج مجھے پیچھے کر دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مصیبت اللہ دیتا ہے تو انسان کو مرتبے بھی عطا کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ مصیبت آئی ہے تو میں ہمیشہ مصیبت زدہ ہی رہوں گا، نہیں نہیں، بلکہ کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہے کہ ان مصیبتوں کے آنے کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے خوشحالی آ جایا کرتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، اونٹ لاغر ہو چکی ہے، بھوک سے حلیمہ بے چین ہے، یہ مصیبت ہمیشہ کے لیے ختم ہونی تھی، اب حلیمہ کا ستارہ چمکنا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پر میں آپ کے
ایک اصلاح کر دوں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی بیماری آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو بے چین نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، تڑپ نہ جانا، بلکہ حضور کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو مرتبے عطا کرنا چاہتا ہے، بلندیاں عطا کرنا چاہتا ہے، اور وہ بندہ عبادت کر کے وہ مرتبہ پا نہیں سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ آپ جان رہے ہیں نا بات، سمجھ رہے ہیں نا آپ میری؟ تو توجہ سے سنیے، آپ کے ذہن میں میری بات اتر جائے گی تو انشاءاللہ حضور کی عظمت آپ کو پتہ چل جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو مرتبہ دینا چاہتا ہے، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ اسے عبادت کی توفیق تو مل جاتی ہے، لیکن عبادت کر کے بھی اللہ جس منزل کو اسے پہنچانا چاہتا ہے، لیکن وہ بندہ عبادت کر کے بھی اس مرتبے کو نہیں پا سکتا، اس منزل کو نہیں پا سکتا، تو کیا ہوتا ہے؟ رب تبارک و تعالی اسے مصیبت عطا کرتا ہے، اسے بیماری عطا کرتا ہے، اور صرف بیماری ہی نہیں دیتا بلکہ بیماری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے بیماری پر صبر کی بھی طاقت عطا کر دیتا ہے، اور بندہ جب بیمار پڑتا ہے اور بیماری پہ صبر کرتا ہے، جو مرتبہ عبادت کر کے وہ پا نہیں سکتا وہ مرتبہ بیماری پہ صبر کی برکت سے پا لیا کرتا ہے۔ اس لیے جب بیمار پڑنا تو اللہ کی ناشکری نہ کرنا، اس لیے کہ بیماری اللہ انہی کو دیتا ہے جن کو خدا پسند کرتا ہے، جو لائق ہوتے ہیں، جو لائق ہوتے ہیں انہی کو بیماری دی جاتی ہے، جو نالائق ہوتے ہیں انہیں بیماری نہیں عطا کی جاتی۔ کیا آپ کو پتا نہیں؟ اللہ اکبر، جناب کلیم نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، مولا فرعون اتنی نافرمانی کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، اتنے جرائم کرتا ہے، لیکن مولا میں دیکھ رہا ہوں کبھی اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا، کبھی اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ یہ سر میں درد ہونا بہت معمولی بیماری جانی جاتی ہے۔ تو جناب کلیم نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، مولا میں دیکھتا ہوں فرعون کو اتنی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا او میرے کلیم، اس کا سر اس لائق کہاں ہے کہ میں اس کو اپنا درد دے سکوں؟ اس کا سر اس لائق کہاں ہے کہ اس کو میں اپنا درد دے سکوں؟ تو پتا چلا خدا اپنے لائق بندوں کو درد دیتا ہے۔ رابعہ بصریہ خوش رہتی تب بھی اللہ کا ذکر کرتی، پریشان رہتی تب بھی اللہ کا ذکر کرتی، بیمار رہتی تب بھی خدا کا شکر ادا کرتی، اور جب مصیبت زدہ ہوتی یا خوشحالی زندگی میں ہوتی تو تب بھی وہ خدا کا شکر ادا کرتی۔ کسی نے پوچھا حلیمہ بیمار ہے، وہ رابعہ بیمار رہتی ہے تب بھی خدا کا ذکر کرتی ہے، شکر ادا کرتی ہے، صحت مند رہتی وہ تو بھی شکر ادا کرتی ہو۔ آخر بات کیا ہے؟ رابعہ بصریہ کہتی ہے او انسان، میں جو ہے نہ مصیبت کو دیکھتی ہوں نہ خوشحالی کو دیکھتی ہوں، میں تو دست قدرت کو دیکھتی ہوں کہ یہ دست قدرت سے مجھے دیا جا رہا ہے، اس کی جانب سے جو ملے اسے میں خوشی کے ساتھ قبول کر لیا کرتی ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کبھی سواری بیٹھتی کبھی چلتی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک وقت وہ بھی آیا، حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچتی ہے۔ جب مکہ پہنچی تو ایک ایک مالدار کے گھر جاتی ہے، دروازے پر دستک دیتی ہے، پوچھتی ہے کوئی بچہ ہے؟ میں فلاں بستی سے علاقے سے آئی ہوں، طائف سے لگ بھگ 50 کلومیٹر کی دوری پر حلیمہ سعدیہ کی بستی ہے، وہاں سے میں آئی ہوں۔ وہ حلیمہ سعدیہ کہتی تو اندر سے آواز آتی وہ حلیمہ ہمارے پاس بچے تو موجود تھے لیکن ابھی ابھی کوئی دائی آئی اور وہ بچہ لے گئی۔ پھر دوسرے دروازے پر جاتی، وہاں سے بھی یہی صدا آتی کہ دائی آئی بچہ لے گئی۔ اللہ اکبر! اس طریقے سے حلیمہ سعدیہ بڑے بڑے مالداروں کے گھر جاتی ہے، تاجروں کے گھر جاتی ہے۔ اب بچہ کوئی حلیمہ کے نصیب میں نہ تھا، اس لیے کہ اب بچہ صرف حلیمہ کو نہیں ملنا تھا بلکہ ساروں میں، سارے اچھوں میں اچھا، جس کو کائنات کہتی ہے وہ اچھا اور سہانا اور پیارا نبی
حلیمہ کی گود میں آنا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلیمہ سعدیہ پھر خانہ کعبہ کے صحن میں آتی ہے، زار و قطار روتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا تیری بندی تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اے اللہ میری مصیبت کا خاتمہ فرما۔ اور جب بھی پریشانی آئے نا، مصیبت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں بندے کو دعا کرنا چاہیے۔ اور دعا کیسی؟ وسیلے کے ساتھ دعا ہو، یا اللہ غوث پاک کے صدقے مصیبت دور فرما، حضور کے صدقے مصیبت دور فرما۔ یہاں ڈائریکٹ دعا مانگنے کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی ہے، بلکہ وسیلے کے ساتھ دعا کی جائے۔ اور جب بندہ مصیبت زدہ ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پریشان ہو کر تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ گڑ گڑا رہی ہے، رو رہی ہے۔ پھر کیا تھا؟ وہ اس قدر رو رہی تھی کہ قریب میں حضرت عبد المطلب تھے، ان کے کانوں تک حضرت حلیمہ کے رونے کی آواز آتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب حلیمہ سعدیہ کے پاس جاتے ہیں، دیکھا کہ دعا کر رہی ہے۔ حلیمہ جیسے ہی دعا سے فارغ ہو جاتی ہے، حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوتی ہے۔ پوچھا بیٹی آخر کس بات نے تجھے بے چین کر دیا؟ حلیمہ نے سارا واقعہ بتا دیا، اس طرح ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی گھبرا نہیں، میرا ایک پوتا ہے، اگر تو اسے لے جائے گی تو بڑی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا تھا؟ حلیمہ سعدیہ خوش ہو جاتی ہے، مچل جاتی ہے، کہتی ہے یقیناً میں آپ کے پوتے کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کہتے ہیں حلیمہ اور ایک بات میں تجھے کہنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جو میرا پوتا ہے وہ یتیم ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ اور ایک بات یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ جو 300 دائیاں آئی تھی وہ ڈائریکٹ تاجروں کے گھر نہیں گئی تھی، اس میں کہ ہر دائی حضور کی بارگاہ میں آئی تھی، یعنی حضور کا جو گھر مبارکہ تھا، آمینہ کا جو گھر تھا، اس گھر پہ آئی تھی۔ پوچھا کوئی بچہ ہے؟ حضرت آمینہ خاتون نے فرمایا ہاں میرا بیٹا تو ہے، میں اس کو دینا بھی چاہتی ہوں خدمت کے لیے، تاکہ تم اس کو دودھ پلا کر۔ اور پھر بستیوں کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، وہاں بچے پلتے ہیں تو صحت ان کے اندر آتی ہے، طاقت ان کے اندر آتی ہے، زبان کی فصاحت ان کے اندر آتی ہے، بلاغت ان کے اندر آتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت آمینہ خاتون کی بارگاہ میں ہر دائی گئی، لیکن ایک بات یہاں پر بہت ساروں نے یہ بھی لکھا ہے، میں نے جس کتاب میں پڑھا اسی کتاب میں اس انداز سے لکھا ہوا ہے کہ بہت ساروں نے لکھا کہ دائیاں آئی اور دائیاں آنے کے بعد یہ سنتی کہ یہ بچہ تو یتیم ہے تو چھوڑ کر چلی جاتی، اس طریقے کی بات لکھی گئی ہے۔ لیکن عاشق فرماتے ہیں کہ ان دائیوں کی کیا مجال کہ وہ حضور کو چھوڑ کر جائے، بلکہ حضور نے ان دائیوں کو پسند ہی نہیں کیا، اسی لیے تو کسی دائی کو اندر آنے نہ دیا۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر وہ دائیاں اندر آتی حضور کے رخ ودعا کو دیکھ لیتی تو کبھی چھوڑ کر نہ جاتی، اسی لیے حضور نے انہیں باہر ہی سے دور کر دیا، اس لیے کہ کوئی خاتون اندر آئے گی اور رخ ودعا کو دیکھے گی تو پھر وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مختصر یہ حلیمہ سعدیہ آئی حضور کو لینے۔ جب حضور کو لینے کے لیے حلیمہ آئی اور حضور کو اپنے سینے سے وہ لگانا چاہتی ہے، حضور کے رخ ودعا کی زیارت کرنا چاہتی ہے، میں ذرا مختصر عرض کروں گا اور پھر اس کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ ہمارے حضور کی فکر کیا تھی، نبی کی فکر کیا ہے، نبی اللہ اکبر کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، نبی کی رضا کس چیز کے اندر ہے، اس پر بھی مجھے گفتگو کرنی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہے کہ بھوک کی وجہ سے اور قحط سالی کی وجہ سے میرے سینے میں دودھ تک کے خشک ہو چکا تھا، اور جو بیٹا تھا عبداللہ وہ بھی دودھ نہ پا کر کے راتوں کو رویا کرتا تھا، راتوں کو تڑپا کرتا تھا۔
دودھ نہ ملنے کی وجہ سے وہ رات بھر رویا کرتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے سینے میں دودھ نہیں تھا، 35 سال کی عمر ہے، حلیمہ آئی فدا نہ بس ایک جہاں، 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہے جب میں نے پہلی نظر حضور کے رخ والضحیٰ کو دیکھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ خود فرماتی ہے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے ایسی خوشی ملی، ایسی خوشی ملی، میرا دل اس طریقے سے خوشی سے بھر گیا کہ آج سے پہلے کبھی میں نے ایسی خوشی اپنے دل میں نہیں پائی تھی۔ اور پھر خود فرماتی ہے میں نے جلدی سے چھوٹے سے بچے کو حضور کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اور جب میں نے حضور پاک کو اپنے سینے سے لگایا، حلیمہ کہتی ہے میرے سینے کا دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے حضور کو سینے سے لگایا تو میرا سینہ دودھ سے لبالب بھر گیا۔ مبارک میں رکھا، دہن مبارک میں رکھا، جب میں نے سیدھا پستان رکھا حضور نے دودھ پیا، اور پھر جب حضور نے سیدھے پستان کا دودھ پیا تو پھر میں نے الٹا پستان بھی حضور کے منہ کے قریب کیا۔ حلیمہ کہتی ہے لیکن دوسرے پستان کا دودھ میرے نبی نے نہیں پیا۔ حلیمہ کہتی ہے حضور نے چہرہ پھیر لیا اور پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے لگے اور اشارے میں کہہ رہے تھے حلیمہ سیدھے پستان کا دودھ تو میں نے پی لیا ہے، لیکن جو یہ تیرا دوسرا پستان ہے میں اس کو جائیے اس کو پلا دے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حلیمہ سعدیہ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتی ہے خدا کی بھائی عبداللہ کا ہے۔ امام کہتے ہیں بھائیوں کے لیے جو ترک پستہ کرے، بھائیوں کے لیے جو ترک پستہ کرے، ان کے بچپن کی عدالت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلیمہ سعدیہ اپنے گاؤں کو حضور کو لے کر جاتی ہے۔ یہاں بھی بہت سارے کمالات ظاہر ہوئے، یہاں بھی بہت سارے عجائبات ظاہر ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ نے یہاں بہت سارے کمالات دیکھے ہیں، لیکن اب میں اس کو بیان نہیں کروں گا، بلکہ آئیے مختصر یہ عرض کروں۔ حلیمہ سعدیہ جب اپنے گھر حضور کو لے کر کے گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ حلیمہ سعدیہ کو لوگوں نے دیکھا، محلے کی عورتوں نے دیکھا، حلیمہ جب سے مکے سے بچہ لائی ہے کھانا بناتی نہیں ہے، کھانا پکاتی نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، پکانے کی طرف بڑھتی نہیں، کھانا بنانے کی طرف بڑھتی نہیں۔ عورتیں حیران ہو گئی آخر بات کیا ہے، ہم سب تو کھانا بناتے ہیں کھاتے ہیں، لیکن حلیمہ نے جب سے مکے سے بچہ لایا ہے کبھی یہ کھانا پکاتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ حلیمہ سے عورتوں نے پوچھا وہ حلیمہ بتا تو صحیح کیا تجھے بھوک نہیں لگتی؟ توجہ کرنا، حضور کا رخ والضحیٰ کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی عظمت کیا ہے، قربان جاگے۔ حلیمہ سعدیہ سے پوچھا گیا او حلیمہ تجھے بھوک نہیں لگتی؟ حلیمہ نے کہا ہاں مجھے بھوک تو لگتی ہے۔ عورتوں نے کہا حلیمہ جب سے مکے سے بچہ لائی ہو اس کے بعد سے تجھے کبھی پکاتے نہیں دیکھا گیا، آخر کیا کرتی ہو جب بھوک بے چین کرتی ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہے جب بھوک بے چین کرتی ہے تو میں اس بچے کے چہرے کو دیکھ لیتی ہوں، میری بھوک مٹ جایا کرتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، یہ حضور کا رخ والضحیٰ ہے۔ حلیمہ دیکھ لے بھوک مٹ جائے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں تو صحیح حضور کے چہرے کی شان کیا جانتے ہیں آپ؟ حضرت جناب یوسف کون ہے؟ یہ مصر کے بادشاہ بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کو پتا ہے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، قیس سالی کا عالم تھا، انہوں نے غلہ اپنے گودام میں جمع کیا تھا، لیکن حالت یہ ہوئی، کیفیت یہ ہوئی کہ گودام میں جتنا اناج تھا، جتنا غلہ تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ سارا غلہ ختم ہو گیا۔ جب وہ غلہ ختم ہوا اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب یوسف کی بارگاہ میں ان کی قوم آتی ہے، آنے کے بعد عرض کرتی ہے وہ اللہ، یہ ماں کی ممتا ہے۔ ماں نے کہا میں تیرے ہاتھ میں آگ کا گولا نہیں رکھ سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ میں تیری ماں ہوں، میں تیری ماں ہوں۔ تو وہ بچہ کہتا ہے ماں جب تم ماں ہو کر آگ کا گولا میرے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتی تو جو خدا مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار
وہ مجھے جہنم میں کیسے داخل کرے گا؟ جب ایک ماں کی ممتا یہ ہے تو جو خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن محبت کا حق یہ نہیں کہ جو ہم سے اتنا پیار کرے، اتنی محبت کرے، ہم اسی کی نافرمانی کرے، یہ محبت کا حق نہیں ہے، بلکہ محبت کا حق تو یہ ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بنو، حضور کے فرما بردار بنو۔ بس میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روکنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں ایک بات یہی کہنا چاہوں گا، اگر آپ نے میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے سچی توبہ کر لی، خدا کی قسم یہ توبہ ہماری اندھیری قبر کو روشن کرنے کا ذریعہ بن جائے گی، یہ توبہ ہماری آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اب آپ سے گزارش ہے کہ بیان تو اب ختم ہو چکا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، اور اس ارادے کے ساتھ کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کریں گے، اس ارادے سے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور دعا کر لیتے ہیں، اور پھر صلاۃ والسلام پڑھا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا رحمان الرحیم۔ اے پروردگار، اے میلاد النبی کے موقع پر اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے، مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ مولا اس محفل کے صدقے، تیرے محبوب کے نالے پاک کے صدقے، غوث پاک کے صدقے، اس شہر پاک، تو جانتا ہے ہم کتنے گنہگار ہیں، تو جانتا ہے ہم کتنے سیاہکار ہیں۔ مولا ہم نے بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے، لیکن مولا تیری رحمت سے ہم نا امید نہیں ہے، بلکہ تیری رحمت پہ ہمیں یقین ہے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، مولا 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 ہمیں بخش دے۔ اے اللہ جیسے تو نے یہاں ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں، مولا آخرت میں بھی ہمیں رسوا نہ فرمانا، مولا وہاں بھی ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دینا۔ اے اللہ آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں، مولا ہمیں معاف کر دے، مولا ہمیں معاف کر دے، مولا ہمیں بخش دے، مولا ہم پہ رحم فرما، مولا ہمیں بخش دے، اور مولا آج کے بعد کبھی ہم سے گناہ سرزد نہ ہو، ایسا کرم فرما دے۔ اے اللہ جب جب سچی توبہ کا ارادہ کر کے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، پھر شیطان ہمیں ڈبا دیتا ہے گناہ میں، اے اللہ اب کی بار ایسی طاقت قوت عطا فرما کہ اب کی بار شیطان گمراہ کرنا چاہے، گناہ میں ڈبونا چاہے تو ڈبا نہ سکے، مولا گناہ کرنا چاہ کر بھی ہم نہ کر سکے، ایسا کرم فرما دے۔ اے اللہ آخرت کی فکر عطا فرما، اندھیری قبر کو عبادت کے ذریعے منور کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ مولا ہم نوجوان کے، جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں انسان کے قدم ڈگمگا جاتے میں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تنہائی کا عابد بنا دے، تنہائی کا نیکوکار بنا دے، تنہائی کا تیرا فرما بردار بندہ بنا دے۔ مولا کرم فرما، مولا کرم فرما، مولا کرم فرما، مولا سب کو بخش دے، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس محفل میں تیرا کوئی اپنا بندہ تو ضرور ہوگا، مولا اس بندے کے صدقے سب کو بخش دے، مولا اس بندے کے صدقے ہماری اس محفل کو قبول کر لے، مولا اس شہر پر
تیری رحمتوں کا نزول عطا فرما، اس شہر میں جو بیمار ہے اس کی بیماری کو شفا یابی عطا فرما، اس کی بیماری کو صحت میں بدل دے، جو کمزور ہے اسے طاقت عطا فرما، جو بے روزگار ہے اسے روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہے اسے اولاد عطا فرما، جو بے جوڑا بہنیں بیٹھی ہے اپنے گھروں میں انہیں نیک صالح جوڑے عطا فرما۔ مولا جو مسلمان پریشانی میں ڈوبا ہے اس کی پریشانی کو دور عطا فرما، مولا سب کو عزت و وقار والی زندگی عطا فرما، مولا سب کو کامیابی عطا فرما، مولا سب کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے دلوں میں محبت عطا فرما، مولا کوئی کسی کا مرید کیوں نہ ہو، اے اللہ ہم سب عاشق رسول کے، ہمارے بظاہر ظاہری پیر جدا جدا ہیں تو کیا ہوا، اے اللہ ہم سب کا پیر غوث پاک ایک ہی تو ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کا خاتمہ عطا فرما، مولا کسی پیر کا مرید کیوں نہ ہو ہم سب کو اس سے محبت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو آپس میں بھائی چارگی کے نظام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا محبتوں کا نظام عطا فرما، مولا دشمنی کا خاتمہ عطا فرما، نفرت کا خاتمہ عطا فرما، عداوت کا خاتمہ عطا فرما، مولا حسد کا خاتمہ عطا فرما، بغض کا خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرما۔